وزیراعظم سے آپ بھی اس میں موجود تھے، کیا کہیں گے ملاقات میں کون سے امور زیر بحث آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، اور ہمارے کے پی کے کی عوام کی اور سب کی یہ خواہش رہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اگر چیف منسٹر ہے تو کسی انڈیویجول کی صرف نہیں، کے پی کے کی عوام کی بھی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ کے پی کے کی عوام اور ایشوز کے لیے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری پاکستان کے ساتھ بھی ملے اور وہی بات چیت بھی کرے اس کی ٹیم کے ساتھ، تو اچھی بات ہے۔ پہلے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب وہ منتخب ہوا تو اس کو اس دن بھی فون کیا، اور جو بھی ایک دو میٹنگ ہے اس میں اس کو کال بھی کیا، مگر وہ نہ آ سکے۔ میں زیادہ اسی بات پر نہیں جانا چاہتا ہوں، دیر آئے درست آئے والی بات کروں گا۔ اچھی بات ہے وہ آیا اور ہم نے ان کو ویلکم کیا اور اس کو سنا کیا اس کی باتوں کو، اور یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کی کہ سیاست ہماری اپنی جگہ، ہماری اپنی اپنی پارٹی ہے اور اپنی اپنی سیاست ہے، مگر ہم سارے اس ملک پاکستان کا حصہ ہے اور صوبے اس کی اہم ستون ہے، اور خاص کر کے پی کے کا بہت بڑا رول رہا ہے، تو وہی کے پی کے اور پاکستان کی عوام اور بہتری کی بنیاد پر ہمیں ہماری کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ تو آج اتفاق رائے اس میں ہماری طرف سے حسن اقبال صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور محسن نقوی صاحب بھی تھے، اور وہی ان کی طرف سے ان کے ساتھ اس کا فائنانس کا ایڈوائزر بھی تھا۔ تو اس بات پر تو اصولی اتفاق ہے آئندہ بھی ہمارے رابطے اور کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ اس نے بے شک اس کا حق رائٹ کہ وہی صبح کی بات ہو، سب سے بڑی بات ہو وہی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پر بھی اس نے بھی بات کی۔ ہمارا بھی یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کسی پارٹی یا انڈیویجول کا کوئی اس کا کام یا اس کی بات نہیں، یہ ہم سب کا ایشو ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے، تو کم از کم ہمیں اس پر ایک موقف اپنانا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ تو دوسرا حال ہی نہیں۔ اگر دہشت گردی کے خلاف بھی ہم ایک پارٹی سے ایک موقف آ جائے اور دوسرے دو، تو ہمارے عوام کو بھی وہی کنفیوز کراتا ہے، اور میں نے تو اس کا اس بات پر اس کے آنے پر بھی شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ساتھ اس کی کل سٹیٹمنٹ پر بھی کہ آپ نے اتنا تو اچھا ہوا کہ یہ مان لیا کہ دہشت گرد آئے، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس گئے، تو اسی چیز پر ہمیں کوئی سیاست اور اس سے باہر آ کر بات کر لینے چاہیے۔ اداروں کی بدنامی کے حوالے سے وہ کسی انڈیویجول یا پارٹی کے نہیں ہے، وہ سارے ملک کے، اسی پر بھی بات ہو گئی کہ وہی اداروں کے خلاف بیان بازی کرنا، اس طرح سٹیٹمنٹ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اسے ہم سب کو اس سے دور رہنا چاہیے ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس بات میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس میں تو کوئی دوسری شک نہیں کہ کے پی کے عوام جتنے سفر ہوئے اور سفر ہو رہا ہے اس دہشت گردی میں، اس کا مثال نہیں ملتا اور کسی جگہ، اور اس کا بھی ہمیں سب کو اعتراف کر لینا چاہیے۔ اگر ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں اور وہی ہمارے افواج پاکستان ہے، اور دوسرے ایپسی ہو، پولیس ہو، اس کے جوان جس طرح ان کی شہادتیں ہو رہے ہیں اور ہم ڈیلی اس کو دیکھ رہے ہیں اس ملک میں امن اور پیس قائم رکھنے کے لیے، تو کم از کم یہ ایک بات سب سے بڑی بات بقایا باتیں چلتے رہیں گے کہ اس ناسور کے خلاف جس طرح اے پی ایس کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور سارے لوگ اس میں شامل تھے، تو ہمیں ابھی بھی اس کے خلاف ایک ہی بات کر لینی چاہیے، اپنی سیاست کو پیچھے رکھ کر کہ سیاست میں ہم کیا حاصل کریں گے، مگر یہ بات ایک ہی کر لینی چاہیے۔ اچھی بات انہوں نے میں شارٹ کٹ بات کروں گا، انہوں نے اپنے وہی جو اس کے ایشو ہے، مالی ایشوز ہے، اپنے واجبات اور اس کی بات بھی کی۔ اچھی بات ہے، دہشت گردی کے بعد اس کی جو مالی ایشوز ہے ان کی فنڈ کی ریلیز، اس میں سیکرٹری فائنانس بوسال صاحب بھی موجود تھے اور اس کا ایڈوائزر بھی تھا، تو بوسال صاحب نے وہی سٹیٹمنٹ دی اور اس نے اس کو انڈورس بھی کر دیا کہ ابھی تک کے پی کا جو شیئر بنتا ہے، جو حصہ بنتا ہے، ان کی کوئی لائبلٹی ہمارے پاس نہیں، سب کی ادائیگی ہو چکے، مگر بقایا ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے۔ ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ زیادہ ملنا چاہیے، ہمارے وہی ایشوز جو کوئی ایک فگر دیتا ہے اور کوئی دوسرا فگر دیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہی ان ایشوز میں بیٹھ کر ریزالو کرنا چاہیے۔ اگر مرج اضلاع کی بات ہو کہ وہی ان کو جو 100 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں وہی حسن اقبال صاحب نے بھی ثبوت کے ساتھ پلاننگ سے وہی دی کہ 4 بجٹ جو عمران خان صاحب کے دور میں پاس ہوئے ان میں مرج اضلاع کو کتنا حصہ ملا ہے اور اس کے بعد کتنا ملا ہے، تو اس میں بھی بعد میں وہی بہتری دکھائی گئی، اور ہم نے ان سے بھی ان کے ساتھ ان کو مزید ملنا چاہیے، جتنا زیادہ ملنا چاہیے۔ بقایا جو ایشو ہے ان ایف سی کا، اس میں دوسرے وہ ایک بالکل
سب کے ایشوز ہے، سب کو اس پر بات بھی کر لینا چاہیے، ہماری بات چیت بیٹھ کر لینی چاہیے۔ مذاکرات سے تو اس پر آج کی میٹنگ میں اتفاق ہوا ہے کہ سیاست اپنی جگہ، مگر صوبے کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، اور چیف منسٹر اور یا پی ایم ہاؤس کے درمیان اور صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، تب ایشوز آگے بنیں گے اور تب آگے بات ہوگی۔ امیر مقام صاحب، آپ نے کیا ان کو ایز اے جیسر گڈ ول آفر کی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرا دیجیے؟ نہیں، ہم نے اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بس اس کی کوئی بات، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، نہ اس کی بات ہوئی اور نہ سیاسی بات ہوئی۔ 8 فروری کو وہ لوگ اسلام آباد احتجاجی لے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم نے کوئی بات، میں نے جو باتیں ہوئی آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک یہ دہشت گردی والی بات، وہی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس پر اس نے ایگری کیا، اور ہماری یہ بات تھی کہ یہ خواہش کہ سب کو ایک ہی بات کر لینی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی دوسرے آپشن آپس میں بیٹھ کر آپ بتائے، بالکل آپ کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے، اگر آپ کے ساتھ ٹھوس کوئی آپشن ہو اس کا احترام رسپیکٹ بھی کر لینا چاہیے، مگر ساری اس پر اتفاق ہوئی کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اور سب کو مل کر اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح پیرامن آیا تھا اور پیس آیا تھا اسی طرح ایکٹ کر لینا چاہیے۔ جو ان کے فائنینشیل ایشوز تھے واقعی وہ اس نے کہہ دیا، حسن اقبال صاحب کو بھی کہہ دیا، شہباز شریف صاحب نے اور بوسال صاحب کو بھی کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر جتنا میکسیمم پاسبل، اس کا یہ میکسیمم اس بات میں تھی کہ جتنا میکسیمم پاسبل ہو، ممکن ہو، جو کچھ ہو سکتا ہے وہی مدد، وہی کے پی کی عوام جو مشکل میں ہے ان کا مدد کرنا ہماری اولین فرض ہے، اور کرتے رہیں گے۔ اتنی بات کئی دنوں سے کہ تیرا کا آپریشن وفاق کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے انخلا کرایا گیا۔ جی آج جو آپ سے میں نے آپ کو جو باتیں بتایا اس سے زیادہ کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی، جو ڈسکس ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور کب ہوگی؟ نہیں، ہم نے کہا موسٹ ویلکم میری ٹائم، جب بھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، آئندہ بھی میٹنگ میں آنا چاہیے، اور جس طرح نیشنل انٹرسٹ کی ایشوز ہو اس کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے چاہیے۔ جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے امیر مقام صاحب، جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے وادی تیرا کا ایشو بھی آیا ہوگا، باقی ایشو بھی آئے ہوں گے، تو مطلب سارے یہ بات تو میں نے سیم صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہی بات کہ اچھی بات ہے، اس بات کی ضرورت ہے۔ میں کہتا، میں نے تو اندر بھی کہا کہ میں یا حال میں ہم بیٹھے ہوئے لوگ سب سے زیادہ میں دہشت گردی کا وکٹم رہو اور شکار رہو، اور کس زمانے سے رہو آج تک، تو میں نے کہا اچھی بات کہ آپ نے یہ بات ایڈمٹ کرا دی، اور آپ کو ایڈمٹ کرا لینا چاہیے کہ واقعی دہشت گرد ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں لاعمل طے کر لینا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو کس طرح نکالنا ہے، کس طرح صاف کرنا ہے۔ اتنی بات۔ تھینک یو۔ ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے ڈیل کا، کہ کیا یہ ڈیل کا پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا بارش کا خطرہ ہے؟ نہیں، ڈیل ہونے کوئی جا رہی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی یہ بات آگے کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو کہتا اس کی ذمہ داری تھے جو اسے ابھی تک نہیں نبھائی، اس کو نبھا لینا چاہیے، اور صوبے کے حقوق اور رائٹس کے لیے ایز اے چیف منسٹر اس کو بات کر لینی چاہیے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہے، آپ منتخب چیف منسٹر ہے، آپ کو ویلکم جس ٹائم آتے اپنی بات کرے، اور اس ایشو پر لوگوں کی ذہنیں ڈبل نہیں کر لینے چاہیے۔ جو حقائق ہے، جو فیکٹس ہے دہشت گردی کے خلاف، ہمیں عوام کو وہی دکھانا چاہیے، وہی بولنا چاہیے۔ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ جو فیکٹس ہے اور جو حقائق عوام کے سامنے سب کو رکھنے چاہیے۔ تھینک یو۔